اللہ کی رحمت سے 14 اگست 1947 کی یاد بنانے کے لیے ہم 14 اگست 2017 میں جمع ہیں۔ اللہ کی رحمت سے 14 اگست 1947 کی یاد بنانے کے لیے نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں 2017 میں جمع ہے۔ آج اللہ کی رحمت سے 14 اگست 1947 کی یاد بنانے کے لیے نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں 2017 میں جمع ہے۔ آج اللہ کی رحمت سے 14 اگست 1947 کی یاد بنانے کے لیے نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں 2017 میں جمع ہے۔ آج اللہ کی رحمت سے 14 اگست 1947 کی یاد بنانے کے لیے نعمتوں کا شکر ادا کرو میں 2017 میں جمع ہے۔ اس سلسلے میں آپ بہت ساری خوشبوئیں محسوس کریں گے۔ جی ہاں، ہمارے صوبوں کی ثقافت کی خوشبو محسوس کریں گے، ہمارے صوبوں کے اولیاء اکرام کے فیضان کی خوشبو محسوس کریں گے، ہمارے صوبوں کی بولیوں کی خوشبو محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہونے والے مدنی کاموں کی خوشبو محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ عشق رسول کی خوشبو محسوس کریں گے، اللہ نے چاہا تو خوف خدا کی خوشبو محسوس کریں گے، اور یہ سب مل کر پاکستان کی خوشبو محسوس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج اس سلسلے میں مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی شامل ہیں۔ دعوت اسلامی کا یہ خاصہ بھی ہے کہ پاکستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف بولیاں بولنے والے ایک رنگ میں رنگ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر سچے پاکستانی بن کر اپنے وطن میں، جہاں اپنے وطن کی خدمت وہیں سنتوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو دعوت اسلامی کے بھی مختلف رنگ دکھائیں گے اور انشاءاللہ وطن کی خوشبو بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پختون اسلامی بھائی بھی ہوں گے، سندھی اسلامی بھائی بھی ہوں گے، پنجابی اسلامی بھائی بھی ہوں گے، بلوچی اسلامی بھائی بھی ہوں گے، اور ان سب سے ہم انشاءاللہ انہی کی بولی میں کچھ مدنی پھول بھی لیں گے۔ اور آج ہم اپنے سلسلے میں آپ کی کالز بھی مختلف زبانوں میں لیں گے۔ جی ہاں، اگر آپ پنجابی بولنے والے ہیں تو پنجابی میں کال کیجئے، آپ سندھی بولنے والے ہیں تو سندھی زبان میں کال کیجئے، آپ پختون ہیں آپ کو بھی ہم بخیر راغلے کہیں گے، آپ بھی ہمیں اپنی زبان میں کال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بلوچی ہیں تو آپ کے لیے بھی مرحبا وش آت کے آپ کو کہیں گے، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ، چونکہ میں میمنی بھی بول لیتا ہوں تو ہمارے میمن اسلامی بھائیوں کو بھی مرحبا کہیں گے، آپ میمن زبان میں بھی کال کر سکتے ہیں۔ جو پنجابی اسلامی ہمارے ساتھ ہیں وہ سرائکی بڑی اچھی بول لیتے ہیں تو آپ سرائکی زبان میں بھی کال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا کے کسی ایسے خطے میں ہمارے ہم وطن ہیں جو انگلش میں کال کرنا چاہتے ہیں تو وی آر ویلکم یو، انشاءاللہ ول ٹرائی ٹو آنسر یو ان انگلش لینگویج آلسو۔ تو آج مختلف زبانوں کا یوں سمجھیے ایک خوبصورت مدنی گلدستہ ہے، اور ہم سب نے اس گلدستے کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے، کیونکہ سلسلے کا نام ہے پاک وطن کی خوشبو۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پختون اسلامی بھائی بھی تشریف لائیں، ہمارے امام صاحب بھی تشریف لائیں۔ یہاں سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پنجابی اسلامی بھائی یوں کہہ سکتا ہوں اور ہمارے بلوچی اسلامی بھائی بھی تشریف لائیں، اور آپ سب کو ہم الحمدللہ مرحبا کہتے ہیں۔ ہم پختون اسلامی بھائی کو بخیر راغلے کہتے ہیں، ہم ہمارے پنجابی اسلامی بھائی کو جی آیانو کہتے ہیں، ہماری مجلس مدنی چل کے نگران بھی ہیں۔ بلوچی اسلامی بھائی وش آت کے ماشاءاللہ مرحبا جزاک اللہ، اور ہمیں جناب پرچم بھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سلسلے کا نام تشریف بھی رکھیں گے، ہمارے سلسلے کا نام آپ اپنی علاقائی زبان میں بھی کہیں گے ماشاءاللہ۔ سندھی اسلامی بھائی مرحبا، بلی کری آیا سبحان اللہ، ان کا مائک وغیرہ بھی ارینج کر دیں تو وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو اب ہمارے سلسلے کا نام پاک وطن کی خوشبو، یہ آپ اپنی زبان میں بھی کہیں، اور ہمارے جو ہم وطن عاشقان رسول ہیں ان کو آپ جشن آزادی مبارک بھی کہیں۔ تو ماشاءاللہ سب سے پہلے ہم پختون اسلامی بھائی سے انشاءاللہ سلسلے کا نام بھی سنتے ہیں، اور جشن آزادی مبارک آپ کی طرف سے ہمارے پختون اسلامی بھائیوں کو بھی پیغام چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ زما خوږو اسلامی رړو مدنی چینل کتونکو تاسو ټولو له مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، او بیا تاسو ټولو له زمونږ خپل خوږ وطن پاکستان دا جشن آزادی تاسو ټولو له مبارک شه، او الله تعالی د موږ له دې قدر کولو توفیق راکړي۔ زمونږ سلسله نوم د انشاءالله د پاک وطن خوشبو، د پاک وطن خشته بوی چې کوم دی انشاءالله په دې باره کې به موږ دلته څه ناڅه خبرې باورو انشاءاللہ عز وجل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، پنجابی اسلامی بھائی بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارے سلسلے کا نام بھی بتائیں، اور انہیں جو ہے پاک وطن کی خوشبو
ہمارے سلسلے کا نام بھی بتائیں اور ان کو جشن آزادی مبارک بھی کہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ اج بڑا ہی پیارا دن ہے تے سارے ہی پاکستانیاں نو میں مبارکباد پیش کردا ہاں۔ ساڑے اج دے سلسلے دا نام ہے پاکستان دی خوشبو۔ سبحان اللہ۔ جی جناب، ہمارے بلوچی اسلامی بھائی انشاءاللہ وہ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منی تمام ملک مردمانہ مرچگے آزادی روچ بعض مبارک بھی الحمدللہ انیمہ مدنی چینل سلسلہ پروگرام پاک وطن وشیبو اشیتوں کا موجود ہے۔ تمام مردمہ سے گزارش عرض ہے کہ سلسلہ مکمل بچارے تھا انشاءاللہ شمیں معلومات ہے تو کا بعض اضافہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، ہمارے سندھی بانو سائیں آپ بھی کچھ ہمارے سندھی اسلامی بھائیوں کو مبارکباد بھی پیش کریں اور ہمارے سلسلے کے بارے میں بھی بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل اج مدنی چینل تے پیارو سلسلو پاک وطن جی خوشبو الحمدللہ عز وجل مدنی چینل تے جاری و ساریہ ہے۔ تمام عاشقان رسول کے ان جشن آزادی جے مبارک ڈی میں جے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز وجل اساں کے ڈی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز وجل جی نعمت جی قدر کندے ان سلسلے میں انشاءاللہ عز وجل شامل رہندا سے کئی نعمتوں انشاءاللہ عز وجل بدھن میں انشاءاللہ عز وجل کئی برکتوں حاصل کرنے میں کامیاب تھیندا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین رب عز و جل کا شکر ادا کرنے کا ایک شاندار طریقہ کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ سلسلے کا جو ابتدا ہے، سلسلے کا جو افتتاح ہے، ہم تلاوت قرآن مجید سے کیا کرتے ہیں، اور آج میری گزارش ہے ہمارے امام صاحب سے کہ ہمیں وہ خوبصورت قرآن پاک کی صورت کی آیتیں سنائی جائیں جس پہ بار بار اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا یوں سمجھیے ہمیں حکم بھی دیا گیا، ہمیں ترغیب بھی دی گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یقیناً آپ جان گئے ہوں گے میری مراد سورہ رحمان سے ہے۔ شکر کے جذبات میں ڈوب کر آئیے رب کا پیارا کلام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ سلسلے کے آغاز میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مختلف بولیوں میں بھی مختلف زبانوں میں بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ وطن کی خوشبو محسوس کرنی ہے تو آپ ہمیں کال کیجئے انشاءاللہ۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کی کال کچھ پس منظر بھی ساتھ رکھتی ہو۔ دراصل آج ہمارے بہت پیارے وطن، ہمارے عزیز وطن پاکستان کا یوں سمجھیے کہ یوم آزادی ہے، اور اس دن کی مناسبت سے آپ نے کیا کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کی اس نعمت کا شکر کس انداز میں ادا کیا۔ کیا آج آپ نے مثال کے طور پہ فجر کی نماز ادا کر لی؟ اگر ابھی تک ظہر نہیں پڑھی تو پہلے ظہر پڑھ کے ہمیں کال کیجئے کہ اب میں نے نیت کر لی ہے کہ اللہ نے یہ پیارا وطن دیا تو میں اب نمازوں کی پابندی کروں گا، اس نیت کے ساتھ آپ ہمیں کال کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے سجدہ شکر ادا نہیں کیا، سنت کی نیت سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ نبی پاک کو جب خوشی کی خبر ملتی میرے آقا سجدہ شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر سجدہ شکر کر لیں تو انشاءاللہ وہ کرنے کے بعد ہمیں کال کریں کہ میں نے آج وطن عزیز پاکستان کی اس عظیم نعمت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کر لیا، میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ 2 رکعت نفل شکرانے کے آپ نے ادا کیے کہ نہیں کیے؟ تو اگر اس طرح آپ کی کالز آئیں گی تو دیگر اہل وطن کو بھی اس کی ترغیب ملے گی کہ یہ دنیا کا دستور ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں جب دنیا میں کوئی تحفہ دے ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا وطن دیا جس کی نظیر پورے عالم میں نہیں ملتی، رب عز و جل نے اتنی بڑی نعمت دی، پھر ہم اس کی قدر دانی کریں، اس کے شکر میں اللہ کو راضی کریں یا اسے ناراض کرنے والا کام کریں؟ تو ہر ذی شعور، ہر عقل مند انسان یہی جواب دے گا کہ جس رب نے یہ نعمت دی ہے اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو یقیناً جشن آزادی والے دن بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ تو ماشاءاللہ کئی یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کالز کے اندر کہ مثال ہے کوئی میری ایسی ہیبٹ تھی، کوئی عادت تھی، وہ آج چھوڑ رہا ہوں، وہ آج میں چھوڑ رہا ہوں، جس کا تعلق گناہ سے نہ ہو، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ میں خیال نہیں رکھتا تھا، کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز تھی، یا اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو کم از کم اتنی ہی اگر کال کر دیں کہ میری کوئی ایک ایسی عادت تھی جس کی وجہ سے میں بھی تنگ تھا، میرے گھر والے بھی پریشان تھے، لیکن آج اس یوم آزادی کے موقع پر انشاءاللہ میں آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کروں۔ یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ جو شکر ہے نا وہ فقط زبانی نہیں ہے، یعنی میں سارا دن شکر الحمدللہ کہتا رہوں، الحمدللہ کہتا رہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اعضاء کے ذریعے شکر بھی ادا ہوتا ہے، اور یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری والا کام کروں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور یاد رکھیے جیسے میں نے اپنے انٹرو میں ابتدائی کلمات میں قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں عرض کیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے وطن میں اور خیر و برکت نازل ہو، امن و امان عطا ہو جائے، ہمارے برکت میں ہمارے وطن کی جناب کھیت لہلہاتے رہیں، ہم ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے بچتے رہیں، ہمیں رب کا شکر ادا کرنا ہوگا اور پریکٹیکل شکر ادا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ شکر کے موضوع پر مختلف زبانوں میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہم نے لینے ہیں، اور ہم نے ابتدا ہی اسی لیے سورہ رحمان سے کی ہے۔ بلکہ میں ایک اور عرض کروں گا، ایک اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ چلے میں آج اس مبارک دن سورہ رحمان ہی کی تلاوت کر لیتا ہوں اللہ کے شکر میں، تو سورہ رحمان کی تلاوت کر لیجئے، پھر ہمیں کال کیجئے، تو شاید بہت سارے ناظرین کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہوگی۔ نمبرز ہمارے اسکرین پر موجود ہیں، آپ کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے بھی جو کلام ہیں ان کو سلسلے میں بھی شامل
کریں گے اور اللہ کی رحمت سے مختلف زبانوں کے مبلغین بھی ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں سے بھی ہمیں امید ہے کہ آپ کی کالز آئیں گی۔ یقیناً پاکستان کے چاہنے والے ہم سب پر ہمارے وطن کا احسان ہے، یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اللہ اس وطن کو شاد و آباد رکھے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اب وقت ہوا ہے نعت شریف کا، نعت شریف بھی پڑھتے رہیں گے ہمارے اسلامی بھائی، اور کیوں نہ پاکستان کے پرچم سے سجا ہوا تمغہ عطار میں مبلغین کو پیش بھی کر دیتا ہوں انشاءاللہ، بلکہ اچھی نیتوں کے ساتھ انہیں لگا بھی دیتا ہوں۔ امام صاحب آپ نعت شریف بھی جاری رکھیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی پیاری نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، اور یہ پاکستان کی جو نعمت ہمیں حاصل یہ بھی ہمیں کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ ہی ہے۔ اسی مناسبت سے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام، جس میں آپ نے شروع میں ہی پیارے آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری شان ذکر فرمائی، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، کہیے نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب نے کلام بھی بڑا پیارا منتخب کیا ہے کہ پہلے ہم نے قرآن پاک کی ان آیتوں کی تلاوت کی جس میں رب کی نعمتوں کا اور اس کے شکر کا ہمیں درس دیا گیا، اور اب اس کلام میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال کی بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ کی عطا سے جو آپ کی اتھارٹیز ہیں اور آپ جو کرم نوازیہ فرماتے ہیں، نعمت عطا فرماتے ہیں، حدیث پاک بھی ہے نا کہ اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، تو سبحان اللہ یہ وطن عزیز پاکستان بھی خاص نبی پاک کی یوں سمجھے نگاہ کرم سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ کئی تحریک پاکستان کی اگر آپ تحریک واقعات کو پڑھیں تو کئی بزرگوں کے خواب میں، کئی پاکستان کے جرنیلوں کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے کہ تمہیں پاکستان کی خوشخبری ہو، اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور اس کی خاص اگر نبی پاک سے اٹیچمنٹ دیکھیں نا تو آج بھی جو پاکستان کا محل وقوع ہے، سبحان اللہ غور سے سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین ہیں، باب البقیع پہ اگر آپ کھڑے ہو نا، اور اگر باب البقیع پر آپ کھڑے ہوں تو پیٹھ آپ کی ہوتی ہے جنت البقیع کو بھی۔ خوش نصیب کیوں ہے جنت البقیع والے؟ پتہ ہے آپ کو، ویسے تو مدینے میں تدفین بڑی بات ہے، مگر وہ عین نبی پاک کے قدموں میں آرام فرما ہے، اور اے پاکستان والو پورا پاکستان ہی اسی سمت میں نبی پاک کے قدموں میں موجود ہے، تو یہ خاص کرم۔ اچھا پھر باب کعبہ جو باب رحمہ جسے کہا جاتا ہے، کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے نا اس کی سیدھ میں پاکستان ہے،
یعنی ایک طرف ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ کعبے کے دروازے کی طرف ہوتا ہے، باب الرحمہ ملتزم کی طرف ہوتا ہے، اور سبحان اللہ جب ہم رات آرام کرتے ہیں تو گویا نبی پاک کے قدموں میں سو رہے ہوتے ہیں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ اچھا پھر اب لفظ پاکستان پر غور کریں، نبی پاک سے خاص اٹیچمنٹ، مدینہ طیبہ سے خاص جو اس وطن کی یوں سمجھیے کہ اٹیچمنٹ ہے، جو نسبت ہے، پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور طیبہ، سبحان اللہ، طیبہ جو ہے یہ کہتے ہی پاک جگہ کو ہے۔ اچھا اب ذرا مدینہ منورہ یا مدینہ پاک جو اگر ہم کہتے ہیں تو مدینہ کہتے ہیں، آپ کبھی جائیں عرب میں تو جہاں شہر لکھا ہو، ہمارے شہر لکھا ہوتا ہے نا، وہاں لفظ مدینہ لکھا ہوتا ہے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو۔ کون سا شہر، کون سی جگہ؟ جو پاک ہے، مدینہ پاک۔ اور پاکستان وہ جگہ جہاں پاک لوگ رہتے ہیں، تو گویا مدینہ پاک کا یا مدینہ منورہ کا اردو ترجمہ بنتا ہی پاکستان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو مدینہ ثانی بننا نصیب فرمائے، اس وطن میں وہ برکتیں اور عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ، اور آج بھی اگر دیکھیں، بے شک ہم گناہ گار ضرور ہیں، ہماری اکثریت نماز وغیرہ کے معاملات میں ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مزید آ جائیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ نبی پاک پر اپنی جان قربان کرنے والے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق رکھنے والے، ان کا میلاد منانے والے اور ان کی آمد کا جشن منانے والے ہمارے وطن میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ یہ نبی پاک کی عطا ہے، یہ پیارے آقا کی نعمت بھی ہمیں ملی ہے۔ تو آئیے اسی نعمت کا تذکرہ جو اس کلام میں کیا گیا ہے اس کو سنتے ہیں انشاءاللہ۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد آقا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل، ہاں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر میرے آقا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا اور انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ
بانٹتا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا، جان و دل ہو شخیرت، سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہو شخیرت، سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو شخیرت، جانو دل ہو شخیرت، سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیا بات کی اعلیٰ حضرت نے، جان بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے، عقل بھی وہی ہے، ہوش بھی وہی ہے، سب کچھ تو وہی ہے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اللہ ہم سب کو ایسی کیفیات نصیب فرمائے کہ ہمارا سب کچھ مدینے میں ہو، میں یہاں ہوں میرا سامان آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، اللہ کرے یہ کیفیات ہماری باقی رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے پاک وطن کی خوشبو، اہل وطن دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمیں کال کیجئے، اپنی خوشی کا اظہار کیجئے، اپنی نیتوں کا اظہار کیجئے اور ہمارے ساتھ اس خوشبو کو محسوس کیجئے۔ چاروں صوبوں، بلکہ پاکستان کے ماشاءاللہ 5 صوبے ہیں، 5 صوبوں کی یوں سمجھیے کہ ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے، ان کی خصوصیات بھی ڈسکس کرنی ہے۔ آئیے کیوں نہ پہلے ہمارے پیارے وطن، وہ وطن کا وہ صوبہ جو ایک عظیم اور قدیم ثقافت رکھتا ہے، سندھ کی سرزمین جس کو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پرانی اس کی ثقافت ہے، ہم پہلے سندھ کے بارے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہمارے سندھی مبلغ سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں کہ یہ سندھ میں رہتے ہیں، ہمیں بتائیں وہاں کے بارے میں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں اولیاء کرام کے ماشاءاللہ بہت سارے مزارات ہیں، کچھ اس بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری آپ کی دعوت اسلامی کے بارے میں بھی کچھ سندھ کے بارے میں پوچھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستی کی طرف۔ سندھ میں، ہمارے وطن میں سندھ جو صوبہ ہے اس کے بارے میں ایک خوبصورت مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ سندھ پاکستان کے 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے جو بر صغیر کے قدیم ترین تہذیبی ورثے اور جدید ترین معاشی و سندی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ سندھ پاکستان کا جنوبی مشرقی حصہ ہے۔ سندھ کی صوبائی زبان سندھی اور صوبائی دارالحکومت کراچی ہے۔ صوبہ سندھ میں کئی اولیاء اکرام کے مزارات موجود ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر، حضرت عبداللہ شاہ اصحابی، حضرت سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم جیسے اولیاء بھی صوبہ سندھ میں آرام فرما رہے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد
آباد، زمزم نگر، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، لاڑکانہ، ٹھٹا، خیرپور، ٹنڈو الیار جیسے شہر موجود ہیں۔ پاکستان کا ایک سب سے بڑا شہر کراچی بھی صوبہ سندھ میں واقع ہے، جس میں ایک بندرگاہ بھی واقع ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے وطن عزیز پاکستان کو برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سندھ پاکستان کا خوبصورت، پیارا، میٹھا اور میٹھی بولی والا صوبہ ہے، اور الحمدللہ ہمارا باب المدینہ کراچی بھی اس وقت بھی جہاں بیٹھے بیسیکلی تو وہ بھی سندھ ہی ہے، اور ہم بھی سندھ کے صوبے سے ہی گویا تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر ہم مدنی چینل بھی چلا رہے ہیں، بلکہ میں سندھ کو یہ اعزاز بھی ہے کہ دعوت اسلامی جیسی عظیم تحریک جو دنیا بھر میں نہ صرف اسلام کا نام روشن کر رہی ہے بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہے۔ جی ہاں اے پاکستانیوں، یہ فخر ہے ہمارے لیے کہ امیر اہل سنت بھی پاکستانی ہیں، دعوت اسلامی شروع بھی پاکستان سے ہوئی ہے، اور الحمدللہ ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کر رہی ہے۔ اور سندھ کو یہ بھی تو خصوصیت ہے نا کہ پاکستان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام جو داخل ہوا تو باب الاسلام پورے خطے کے اندر جو اسلام اور مسلم فاتحین جب تشریف لائے، مسلم مبلغین جو تشریف لائے تو وہ اسی سندھ کی دھرتی سے ہی تشریف لائے۔ خوبصورت بات کی، اسی لیے امیر اہل سنت نے اس صوبے کا نام جو ہماری مدنی اصطلاح ہے باب الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کا بھی یہ باب ہے۔ اچھا یوں دیکھیں تو اس وقت بھی اسلام یہاں سے داخل ہوا، اور آج دنیا بھر میں ایک عظیم تحریک جو اسلام کا پرچم بلند کر رہی ہے، سنتوں کی تبلیغ ہو رہی ہے، سنتوں کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، وہ بھی یہیں سے شروع ہوئی اور باب المدینہ کراچی سے شروع ہوئی، اور الحمدللہ آج دنیا بھر میں اس تحریک کے چرچے ہیں۔ مدنی چینل اس بات کو ہم بیان تو کرتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ وہ افریقن مبلغین تشریف لائے، ان کے ساتھ ہم صحرائے مدینہ جا رہے تھے مزارات پر حاضری کے لیے، تو راستے میں وہ پاکستان کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا رہا تھا، تو جب میں نے کہا نا کہ یہ باب الاسلام ہے تو ان کو کیا باب الاسلام کیا ان کو بتایا، جب ان کو بتایا تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کی خوشی سے مجھے بہت خوشی آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کے ناموں کا کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں پایا جاتا۔ باب الاسلام ہے، باب المدینہ کا کانسیپٹ بتایا تو وہ باری باری جا رہے ہیں۔ باب المدینہ بھی بتا دیں گے، باب الاسلام سے کو باب کراچی کو باب المدینہ امیر اہل سنت بھی کہتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی اصطلاح بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بتائیں۔ اس کو باب المدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو باب المدینہ کراچی شہر ہے، جو اس کے ساتھ جو سمندر ہے، یہ عرب اس کنارے پر ہم موجود ہیں۔ باب المدینہ موجود ہے، اگر سفر کسی سے اگر سفر کرتے ہوئے جائیں تو یہ عرب شریف کو ساحل لگتا ہے، اسی لیے اس کا نام عرب ہے۔ اور جس کو بھی مدینے جانا ہو، خواب و شہر سے تعلق، کسی بھی شہر سے تعلق رکھتا جائے گا تو جب وہ جائے گا تو جو ہے باہر جائے یا زمینی راستے نہیں ہے، باسی جائے، گزرنا یہی سے، گزرنا یہی سے، باب المدینہ سے گزر کر ہی مدینے کی طرف جائے گا۔ جس لیے اس کو ہم باب المدینہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ اگر پاکستان کا کوئی ہے کراچی، سبحان اللہ کراچی ہے، یہ بھی الحمدللہ فیضان ہے، الحمدللہ فیضان ہے۔ نسبت کیا نسبت بنی بات ہے، میرے سنت کا ظاہر دیکھیں، دعوت اسلامی کا یہ دعوت اسلامی کی خوشبو ہے، یہ ہمارے وطن چیزوں کو شہروں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس وقت کی وجہ سے اس وقت میں اس شہر میں، اور یہ برکتیں ہیں سبحان اللہ، یہ باب الاسلام، یہ باب الاسلام پیارا وطن اور ہمارا پیارا وطن، اور ہمارے زندگی کو ہمارے زندگی کو لکھ سے بات نازل رسول ہمارے ساتھ نازل کو بھی ہمارے ساتھ سائیں یہ بتائیں کہ اتنی زندگی میں ہم نے بنائی تو بڑے صدیق کافی ملے، تقریباً ملے تھی، تو تقریباً ملے گی غلطی ہوں، معاف تھوڑی گڑی غلطی ہوں، معاف کری سندھی اچھا پاک بتائیے، پاک وطن چونامہ سندھی زبان میں پاک وطن جی، پاک وطن جی خوشبو سوگند نہیں چلتا، سوگند کے ہوندا ہے، سوگند کے ہوندا ہے، خوشبو ہمیں اچھا ماشاءاللہ سندھی شاعری کو ناش کر انشاءاللہ دل روی نہیں ہے، سلام دل روی نہیں ہے، سلام کو بڑی مکس کر دی ہے، میں مکس کر رہا ہے انشاءاللہ پوری سندھی بولنا سندھ سندھی بولی یا مٹھی بولی یا کو خاص ہو جائے کہ خاص ہو جائے میٹھی بولی کی مٹھی بولی چننا چاہیے سندھ جی مٹھی بولی نہ کرے بچونا ہر بولی والا پنجی زبان کی میری پنجی زبان کی زبان کی مٹھا چلا تو جلدی اسلام جی اسلام رکھنا ہے اسلام کی زبان کی اساں کی مٹھی لگن دی اساں کی مٹھی لگن دی زبان ہے مرشدی زبان ہے ان کرے مٹھی ان وجہ تو یہ ہے کہ وجہ تو یہ ہے کہ اسلامی دائرہ کی زبان کی مٹھی چودہ کی زبان کی مٹھی لیکن ایسے واقعی پاکستان میں خلائیوں بھی اگر خلائی سے سندھی بولی بھی سے نرمی ہے وہ نرمی ہے
یہ وجہ بھی ہندی جل لفظ بھی تمام زیادہ کا اردو کا ایک بات صدیق اسکول کے زمانے میں سب سے مشکل زمانے میں صدیق اس کے جتنے ہی پورے نہیں ہوتے تھے جتنے ہی پورے نہیں ہوتے تھے الفابیٹس میں کافی زیادہ ہیں. یاد ہے مجھے کس لفظ پر کتنے لفظ پہ کتنے نیچے نقطے مشکل ہو جائے گا لیکن مشکل ہو جائے گا ماشاء اللہ. اچانک خاص طور پہ جب ہم بنے خاص طور پر ایزی ہو جاتے ہیں جب سن جاتے ہیں شروع کر جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں. اب سندھ کی ثقافت بہت پرانی ہے, بہت ہزاروں سال پرانی اس کی ثقافت ہے اور شاید یہ ہمارے شاید اگر ہمارے ہسٹری وائز بھی ہسٹری وائز پرانا ایریا اگر کہیں جو داڑو جو لڑکانا کے قریب ہے انہیں کے بارے میں لکھا ہے تاریخ میں 5000 سال پرانی تاریخ. یعنی یہ غور کریں ہمارے یہاں تھوڑا سا ہمارے یہاں اگر ان چیزوں کو ایڈورٹائز کیا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا جائے, کیونکہ میں ایتھنز گیا ہوں اور گریس کے اندر میں سمجھتا ہوں شاید گریس کا 70% آمدنی کا ذریعہ ٹوریزم ہوگا. وہ صرف دنیا سکندر اعظم کے ان خنڈرات کو دیکھنے آدمی 5000 سال پرانی 5000 سال ہو کے پاگلوں کی طرح دیکھتے رہتے میرے کیا دیکھ رہے ہیں, یہ 5000 سال پرانی عمارت ہے. ہمارا موئنجو داڑو جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ 5000 سال پرانی اس کی ثقافت اور ایسے بہت ساری چیزیں ہڑپا جو ہے. پھر آگے جا کے ٹیکسلا کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت پرانے کھنڈرات موجود ہیں. لیکن ان کھنڈرات کو دیکھ کر میں سکندر اعظم کے جب وہ اس جگہ پر گیا تھا پھر وہی مجھے جو ہے نا وہ اشعار یاد آیا کہ دنیا فتح کرنے جو چلا تھا آج وہ خالی ہاتھ ہے. کہاں ہے وہ سکندر اور کہاں ہے وہ تمام بادشاہ. تو اگر ان جگہوں کو دیکھنا بھی پڑے تو صرف جس کو کہتے ہیں ٹورزم کی نگاہ سے نہیں, اللہ کی نگاہ سے, عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ قرآن سبحان اللہ مجھے اس 5000 ایئرز پرانی بات سے مجھے وہ قوم سمود کی وہ جو وادی ہے وہ یاد آ گئی جس کو مدین کہا جاتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی. اب ذرا غور کریں کہ اس زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے گویا 3-3.5 سال پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور یہاں یہ موہنجو دڑو بھی گویا آباد تھا. اگر اس ہسٹری کو کریکٹ مانا جائے تو کتنی پرانی بات ہے. لیکن ہم آ گئے تھے مفتی قاسم صاحب کے ساتھ. اسد بھائی یہ جو بعض اوقات پرانی چیزیں نکلتی ہیں نا اور اس کا جب قرآن پاک سے ثبوت سامنے آ جاتا ہے تو مجھے بتایا کسی نے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے اس ایریا کو یونیسیف نے اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو ہیریٹیج قرار دے کر غیر مسلموں کو بھی آنے کی دعوت دی. تو میں حیران ہوا کہ اتنے غیر مسلم آتے ہیں. تو مجھے بتایا ان خنڈرات کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ذکر ہے نا, قوم ثمود کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ قوم اپنے ہاتھ سے گھر بنا لیا کرتی تھی اور اس قوم کو پہاڑوں کو تراشنے کی قوت عطا کی گئی تھی. اور وہاں وہ جو اونٹنی تھی وہ ساری باتیں جو قوم ثمود کی اونٹنی کے بارے میں, تو کنواں بھی موجود ہے, گھر بھی موجود ہے. تو جو غیر مسلم ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب 1400 سال پہلے جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہم تک پہنچی, 1400-1450 سال پہلے والی کتاب میں 5000 سال پرانی بات کیسے موجود ہے. اس کا مطلب یہ بات حق ہے. قرآن کی دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو قرآن تاریخ کو بیان کرتا ہے, پرانی خاص طور پر بنی اسرائیل کے واقعات دیگر قوموں کو, اور دوسرا مستقبل کی پیشین گوئیاں بھی کرتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں دیکھ کر ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا. اور یہاں پر باب الاسلام کی بات ہو رہی ہے. 3-4 ہزار سال پہلے یہاں پر جو لوگ آباد تھے تو ان میں ایک بڑی تعداد, اکثریت سمجھ لیں کہ مسلمان نہیں تھے. صحیح. لیکن آج جو ہے وہ یہاں پر 97%, 98% جو ہیں وہ مسلمز ہیں. یہ بھی ایک اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی گئے. آج دیکھیں اربوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہے اور بہت بڑی تعداد ہے. ان میں اگر اکثر علاقوں کو ہم دیکھیں تو وہاں پر پہلے جو قومیں تھیں وہ مسلمان نہیں تھی. لیکن جہاں پر بھی مسلمان گئے تو مسلمان خالی جا کر وہاں پر حکومت نہیں کرتے تھے, بلکہ اسلام اور بزرگوں کی نیکی کی دعوت کے صدقے وہ پوری قوم مسلمان ہو جایا کرتی تھی. اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ باب الاسلام کے اندر اس وقت ایک بڑی تعداد ہو لوگوں کی کہ جن کی اوپر کی 8ویں 9ویں نسل جو ہے وہ غیر مسلم ہو, لیکن آج جو ہے وہ الحمدللہ وہ مسلمان ہیں. تو کثیر تعداد میں اولیاء کرام بھی تو آئے رہے, یعنی وہاں اولیاء کرام کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے, بڑی طویل تاریخ ہے. کچھ اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں. اولیاء کرام بھی یہی نیکی دی دعوت ڈیڑھ جے لائے ہی سندھ میں مختلف علاقن ماں تشریف کھنی آیا. جی عثمان مروندی, لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی پان اتوں جانو ہویا. تو وہاں کے نہیں ہیں, وہ باہر سے آئے ہیں.
ॿाहिरों तशरीफ़ खणी आया नेकी दावत जे लाइ। मोहम्मद बिन कासिम भी जॾहिं पहिरियों दफ़ो हिते आया दिबल जे मक़ाम जेको कराची का तक़रीबन 64 किलोमीटर जे फ़ासिले ते मौजूद आहे, बम्भोर जो इलाक़ो कदीमी उनमें आसार मौजूद आहे। जी बिल्कुल। त उते जॾहिं तशरीफ़ खणी आया त उतां खां वरी पोइ जॾहिं उन्हनि नेकी जी दावत जो ई सिलसिलो हलायो जेको इस्लाम जो ज़रियो सिंध मां जेको आहे सो फैलियो। इन खां अलावा बि कई औलिया कराम ठठे में असहाबी बाबा जे नाले सां मशहूर अब्दुल्ला शाह साहबी, इहे बि पंहिंजो जेको आहे सो इहे बि ॿाहिरि खां तशरीफ़ खणी आया। इहे ई कई औलिया कराम बि उन्हनि जेको आहे सो नेकी जी दावत जे सिलसिले में ॿियनि शहरनि मां जेको आहे सो सफ़र करे उहे जेको आहे सो तशरीफ़ खणी आया। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी, अब्दुल्ला शाह साहबी ऐं पंहिंजो लाल शहबाज कलंदर ऐं कई औलिया कराम, सखी दातार जमील शाह दातार रहमतुल्लाह ताला अलैह, कई औलिया कराम मौजूद आहिनि। सिंध जे तकरीबन शहरनि में अगर तो मज़ारात औलिया मौजूद आहिनि। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह 800 साल से भी पहले के बुजुर्ग, बहुत यानी कदीम, अभी उस वक्त आना और यहाँ पर ये जो बात उन्होंने की ना, ये बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंट बात है और ये मदनी चैनल के नाज़रीन को समझनी है। मैं शायद कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप 90% मज़ारात पर जब भी हाजिरी देंगे, सहाबा किराम के मज़ारात पर या औलिया किराम के मज़ारात पर, बल्कि अंबिया किराम के भी जहाँ मज़ारात, अगर आप उन मज़ारात पर जाएं तो एक चीज जरूर देखेंगे कि ये यहाँ पैदा नहीं हुए, ये इनका वतन नहीं है जहाँ इनकी कब्र मुबारक है। इट मीन्स इन्होंने अपना वतन छोड़ा और वतन छोड़कर इस्लाम की खिदमत करने के लिए बाहर गए, वापस ही नहीं आ सके। आज दावत इस्लामी मुझे और आपको कुछ दिनों के लिए वतन से बाहर जाने का कहती है, वतन के ही दूसरे शहरों में जाने का कहती है। हम रिटर्न बहुत अच्छी बात की कि रिटर्न टिकट भी होता है और वीजा भी महदूद होता है, या हम अपने शहर में 3 दिन 12 दिन अपने मुल्क में जा रहे होते हैं। तो आप सोचे ए औलिया किराम के चाहने वालों, सहाबा किराम के चाहने वालों, अंबिया किराम के चाहने वालों, आप जरा गौर करें, अगर ये सब ये ना करते तो आज हम वतन अजीज पाकिस्तान में कैसे इस्लाम का नाम लेते, क्योंकि ये अरब शरीफ से कनेक्ट तो मुल्क नहीं है, हजारों मील दूर है। यहाँ आए अल्लाह के नेक बंदे, पहले सहाबा तशरीफ लाए, फिर औलिया किराम कसीर तादाद में अरब मुल्कों से आए, कोई समरकंद से आया, कोई बुखारा से आया, कोई अरब मुल्कों से आया, और आज इस्लाम का परचम यूं समझे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह 96-97% बताया जाता है अगर यहाँ मुसलमान है, ये फैजान औलिया, ये हमारा वतन जो है ये औलिया इकराम का फैजान है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो आपने इब्तिदा में कही थी उसको कनेक्ट करना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर नजरिया इस्लाम पर बनने वाली बहुत कम शाद नादिर कोई ऐसी मिलेगी। एक के मुताबिक से तहकीक के मुताबिक सिर्फ 2 रियासतें कही जाती हैं, रियासत मदीना जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान, यानी जो खालिसतन नजरिया है इस्लाम पर वजूद बना है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई होगी तो इक्का दुक्का कोई होगी, ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। इतनी बड़ी हिजरत जो 1947 में हिजरत हुई है, वो तारीखी दुनिया में इतना बड़ा जो माइग्रेशन है कभी नहीं हुआ, जिसमें लाखों लाख लोग। बड़ी अच्छी बात है कि क्या था पाकिस्तान, एक ही बात इस्लाम का नाम, पाकिस्तान का मतलब क्या है, और कौन हमारे रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारा ही एक था। और अब गौर करें उस हिजरत की बल्कि के नाज़रीन जो पुराने बुजुर्ग ने कभी सुना था, उनसे वतन की अहमियत, वतन की खुशबू, वतन की मोहब्बत जब जब पता चले मैं और आपको पैदा हुआ पाकिस्तानी थे, किसी शहर में मौजूद थे और किसी शहर में मौजूद थे और वतन हमारा पाकिस्तान था, हमारी नेशनलिटी आगे जाके बन गई। उनसे पूछो पढ़ा है किताबों में, पढ़ा है किताबों में, और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब मैं वहां से चले तो एम्प्टी हैंडेड सब कुछ छूट गया, बड़ा कारोबार था, बड़े बड़े बड़ी बड़ी जमाने के लैंडलॉर्ड छोड़ दिया, क्यों? कलमा पाक के लिए, इस्लाम की हकीकत के लिए। हालांकि यहाँ आए बड़ी तकलीफ में रहे, उनकी जो कुर्बानियां हैं, जो मुझे तक मिलाया गया है, ये वतन मिला है, को नहीं भूलना चाहिए। आज अपनी तहरीक पाकिस्तान, तहरीक को याद रखें, शहीदों को याद रखें, तहरीक पाकिस्तान में जद्दोजहद करने वालों को याद रखें। और हमारे से कंफ्यूजन आज उस पर भी बात कर रही है, अप्रोच मनफी सोच रखते हैं वतन के बारे में। एक बड़ी पता नहीं है, गुलामी बड़ी और गुलामी से बड़ी है, जो है इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे, इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे। इनकी कॉल्स नाज़रीन की शामिल करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक लोगों को ये चैनल
لوگوں کو تبلیغ کر دیا میرے جیسا گناہگار بھی سیدھا ہو گیا تو رات دن مسجد تو رات دن مسجد اللہ کا کرم اللہ کا رحمت ہو گیا لوگوں کو اللہ پاک نے اور اللہ پاک نے ولی ہے اللہ پاک زندہ قدموں میں رکھے نرمی و بحث میں پاکستان میں رکھنا چاہیے کرنا چاہیے قدر کرنا ہے آپ لوگوں سے اور وہ پھر آزادی لوگوں کو اپنی زندہ باد زندہ باد. آپ کی کال نے بہت خوشی دل دلا دی اور واقعی مدنی چینل ہے تو مدنی چینل نے اسلام کی خوشبو کے ساتھ کی خوشبو کے ساتھ پاکستان ہم وطن ہمارے بارے میں خوشبو ہمارے بارے میں خوشبو اور یہی ہماری کوشش ہے یہی ہماری کوشش ہے. سفیر آنے پاکستان سفیر آنے پاکستان سے ملاقات ایمبیسیز میں اپنے ملکوں میں جانا ہوا میرا ملکوں میں وہاں کے جو آفیشل وہاں کے جو آفیشل ہیں میں نے دیکھا کہ پہلے تو دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے ساری دنیا کیا کر رہی ہے ساری دنیا میں سفارت خانہ پاکستان کی نامینیشن پاکستان کی نمائندگی کے لیے پاکستان کی پکچر پورٹریٹ کرنے کے لیے آپ کی دعوت اسلامی نہیں کام دعوت اسلامی نہیں اینڈ آف دا ڈے یہ بات ہوگی نا یہ بات ہوگی وہاں سے چلی تحریک اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اس کا مدنی مرکز کہاں ہے اس کے بانی کہاں ہے اس کے بانی کہاں الحمدللہ جدید ترقی دعوت اسلامی کر رہی ہے دعوت اسلامی کر رہی ہے الٹیمیٹلی وجہ کے طور پر وجہ پاکستان کا نام ہی روشن ہوا پاکستان کی بات پاکستان کی بات دیکھیے جب بھی فیوچر میں خدمت کی آواز آنی جائے گی آج ہم 47 اور جو 18ویں صدی کے آخر میں 19ویں صدی کے ابتدا میں جو تحریکیں چلی اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں تو ان فیوچر آج کا دن فیوچر بنے گا اور اس کے اندر مدنی چینل کا دعوتی چینل کا جامعہ تنظیمہ کا بہت پیاری تاریخ بنے گی اور ایک ایسی خوبصورت تاریخ بنے گی کہ انشاءاللہ بنے گی کہ انشاءاللہ یاد رکھا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے امیر اہل سنت دعوت برکاتہ ملاریہ کو کہ واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر فخر کرتا ہے اور دنیا کے نظر اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام پاکستان کی بات کرنے میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں دو طرح کے وہ ہیں کہ جو صرف اسلام صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو بات بھی کرتے اور عمل بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو بہتر اس کو قرار دیا جائے گا جو عمل کرنے کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے جو دعوت اسلامی تو وہ نعمت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ جو بات بھی کرتی ہے اور جو اللہ کرتی ہے اور بھی کرتی ہے دونوں چیزوں کا اگر کمبینیشن دیکھیں تو دنیا بھر میں ایک بہت بڑی ایک نامی کہہ سکتے ہیں اختر بھائی اور اسد بھائی اور خلیفہ پر اسلام بیٹھے کہ ہم ایک تاریخ کو وٹنس کر رہے ہیں اس وقت ہم تاریخ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ جو دعوت اسلامی جس انداز سے چل رہی ہے اللہ نے چاہیے وہ تاریخ ہوگی وہ پاکستان کا نام روشن کرنے والی اسلام کا نام روشن کرنے